نرسمہانند کی تبلیغی جماعت کو لے کر جو سوچ میرے دوستوں نکل کر آ رہی ہے، پہلی بار شاید بہت سے لوگوں کے سامنے یہ کلپ دیکھنے کو ملے گا کہ نرسمہانند کی سوچ تبلیغی جماعت کے لیے اتنی اچھی ہے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی، امین القادری کی سوچ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے میرے دوستو، جس کو دیکھنے کے بعد یہ چانس نظر آ رہا ہے کہ ہم نیک اور ایک ہونے کے قریب ہو سکتے ہیں، کہ اتنی بڑھیا سوچ تبلیغی جماعت کو لے کر میرے دوستو امین القادری کی اور نرسمہانند کی بھی، جبکہ یہ دشمن رہتے ہیں اکثر جو ہے مسلمانوں کے، لیکن اس کا فائدہ بتلا گئے۔ آپ کو باقی رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آخر میں جو آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں میرے عزیزوں کی تبلیغی جماعت سے مسٹیک بھی کہاں ہو رہی ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہم خوبیوں کو دکھا رہے ہیں تو ہم اصلاح نہیں کریں گے، لیکن امین القادری نے جو سوچ ظاہر کی ہے بریلوی مسلک کے ہوتے ہوئے میرے دوستو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بریلوی مسلک میں رہ کے اور اتنا اچھا گمان۔ آئیے سب سے پہلے میرے دوستو میرے عزیزوں، ہم آپ کو امین القادری کا وہ کلپ سنوائیں گے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس کے بعد نرسمہانند نے جو کہا ہے تبلیغی جماعت کو لے کر، اس پر تو آپ کو باقی رہنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ آج بہت بڑا فائدہ اسلام کا ہونے والا ہے، دین کا ہونے والا ہے میرے عزیزوں۔ میں آپ سے منت کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ باقی رہو اور ایک لائک اور کمنٹ کر کے اس لیے جاؤ تاکہ اس سے امپریشن آگے چلا جائے اور بہت بڑی تعداد انسانیت میرے دوستو اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف آنے والی ہے۔ آئیے پہلے ایک کلپ دیکھیے۔ اور بہت بڑی تعداد انسانوں کی اندھکار سے نکل کر اجالے کی طرف آ جائے میرے دوستو، میری یہی خواہش ہے کہ اندھکار سے، اندھیرے سے، دلدل سے نکل کر آئیے پہلے ایک کلپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد نرسمہانند کی ویڈیو دکھاتے ہیں اور دونوں پر گفتگو کریں گے۔ ابھی میں آ رہا تھا، آتے آتے میرے ایک جوان نے کہا کہ سید صاحب یہ بتائیے کہ سنیوں میں اور جماعتیوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے سوچا بھئی پوچھ لیا ہے تو پھر بتا ہی دیا جائے۔ کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی پر نکتہ چینی نہیں کروں گا، لیکن بات آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو، تبلیغی جماعت والے نماز کی دعوت دیتے ہیں، اگر یہ صرف نماز کی دعوت دیتے تو یہ کام بہت اچھا تھا، اتنا اچھا تھا یہ کام کہ اس کی جتنی سراہنا کی جائے کم تھی۔ صرف نماز کی اگر دعوت دیتے۔ کس نے بچایا؟ مسلمانوں کو کس نے بچایا؟ یہ بتائیے۔ مسلمانوں کو ان کے مدرسوں نے بچایا، ان کے مولویوں نے بچایا، ان کے دھرم گروؤں نے، ان کی تبلیغی جماعت نے بچایا۔ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں آپ؟ تبلیغی جماعت ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو ہمارے نظام الدین سے چلتا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس تبلیغی جماعت نے اسلام کو بہت مضبوط کیا۔ ان کے دھرم پرچارک گلی گلی میں گھومتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف پکڑ کر لاتے ہیں، لوگوں کو نشے سے دور کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا ابھیان چلتے ہیں۔ امین القادری صاحب کا یہ بیان میرے دوستوں کی جماعت والوں کو نماز کی دعوت دینا چاہیے، کتنا پیارا بیان انہوں نے دیا ہے۔ اور آگے جو ویڈیو رہ گئی ہے میں نے نہیں دکھایا، جس میں انہوں نے بہت سی کمی بھی جماعت والوں کی نکالی ہے، اور بہت سی کمیاں اور بہت سی اصلاح کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، نہ کہ جماعت کی یہ تنقید ہے، نہ کہ جماعت تبلیغی جماعت کے دشمن ہے، جبکہ اپنی زبان میں کھلے طور پر یہ کہہ دیا کہ اگر یہ تبلیغی جماعت نماز کی دعوت دیتی تو پھر اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی تھی میرے عزیز۔ یعنی کہ ان کو تبلیغی جماعت سے چڑ نہیں ہے، تبلیغی جماعت کا کچھ کام ایسا ہے جس سے وہ ناراض ہیں۔ جیسا کہ ایک بات یہ نکل کر آ رہی ہے، کہہ رہے تھے کہ تبلیغی جماعت جو شروع ہوئی، مولانا الیاس کاندھویلی کون ہیں، ان کے متعلق بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ہم اس لیے تبلیغ کا جماعت عام کر رہے ہیں تاکہ مولانا اشرف علی تھانوی کی اتباع کی جائے، ان کی عقائد پر یقین کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اب یہ بات کی سچائی کہاں تک ہے میرے دوستو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ میں نے جو فائدے دیکھے ہیں تبلیغی جماعت کے، پھر میں ایک بار کہہ رہا ہوں، میں ان کے فیور میں ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں پیغام حق پہنچا رہا ہوں۔ میں کسی بھی مسلک والے کی تعریف کر سکتا ہوں اور کسی بھی مسلک والے کی ہوتی ہوئی کمی کوتاہی کو بتلا بھی سکتا ہوں، چاہے میرے کوئی چینل سے جڑے، چاہے میرا چینل چھوڑ کر چلا جائے۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ نماز کی دعوت دینے میں
نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے. جیسے سب سے فرسٹ نمبر پر غسل میں کتنے فرض ہیں, نماز میں کتنے واجب ہیں, نماز کے شرائط, نماز کے فرائض, نماز کے اندر کے کچھ ایسے مسائل جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا کام تبلیغی جماعت نے انجام دیا ہے, گھر گھر جا کے, دروازے دروازے پر جا کر. اب ان سے ہونے والی جو غلطیاں ہیں میں اس کا جو ہے موافق نہیں ہوں. ظاہر سی بات مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے, میں تبلیغ جماعت کی غلطیوں کے بھی موافق ہو جاؤں. یعنی مولانا صاحب سے کوئی غلطی ہو تو میں بولوں صحیح ہے, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, کسی مسلمان سے نہیں ہونا چاہیے. ہاں, مولانا صاحب سے نفرت کرنا یہ بھی مسلمان سے نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب کی اصلاح کی فکر کرنا اور ان تک کسی بھی ذریعے سے, کسی بھی سسٹم سے ان تک یہ پیغام پہنچانا کہ مولانا صاحب آپ سے یہ چوک ہو رہی ہے. ایک عام مسلمان کا حق ہے کہ دنیا کے رہتے ہوئے سب سے بڑے عالم کو وہ حق بات پہنچا دے اگر ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ پوچھا جائے گا کہ وہ عالم کو جو تم نے اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی اس ڈر سے کہ اتنے بڑے عالم ہیں, تو کیا وہ مجھ سے بھی بڑھ گئے تھے؟ جبکہ میرا حکم یہ تھا کہ اگر تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی حق بات ان تک پہنچا دو. تو ماں باپ سے بڑھ کر, میرے دوستو, ماں باپ سے بڑھ کر کیا ایک عالم کی حیثیت ہے؟ عالم کی حیثیت تو بہت بڑی ہے, اس دور میں جو عالم بہت بڑی ہے, لیکن ماں باپ کا کیوں نام لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے تھے تمہارے علماء ہی کیوں نہ ہو, تو پتہ چلا جائے ماں باپ کو اب حق بات بتلا سکتے ہیں تو دنیا کا رہتا ہوا سب سے بڑا عالم. اب اس کی ایسا نہیں کہ اس کی نفرت میں یا اس کی جو ہے عداوت میں یا اس کو بے عزت کرنے کے لیے, نیچا دکھانے کے لیے آپ اس طرح کا سوال کریں. نہیں, اس کی محبت میں, ان کی قدر, اتنے بڑے عالم اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مسٹیک ہو رہی ہے, کیا میسج جائے گا امت تک. ہاں میرے عزیز, اب میں آتا ہوں ان کی گفتگو کی طرف جو انہوں نے بیان دیا ہے. انہوں نے بتلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوگ اجاگر کر رہے ہیں, ظاہر کر رہے ہیں, چرچا کر رہے ہیں اسلام کی, اور ان کے مولوی مولاناؤں نے ہی ان کو بچا رکھا ہے مسلمانوں کو. تو یہ بات میرے دوستو بالکل سچ اور حق ہے کہ علماء کی نگرانی ہی مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. علماء کی نگرانی ہی مسلمانوں کی حفاظت. اب ان کو کیا معلوم ان سے کون سی مسٹیک ہو رہی ہے, کون سی غلطی ہو رہی ہے. پتہ یہ چلا انہوں نے جو دیکھا, جو سچائی دیکھا, جو عام طور پر جو ان کو نظر آیا وہ بتلانے کی کوشش انہوں نے کیا. اب ہم تبلیغی جماعت سے جو مسٹیک ہو رہی ہے ان کو نہ چھوڑتے ہوئے, ان کا اکرام کرتے ہوئے ان تک پیغام حق پہنچانے کی کوشش کریں اور یہ کہیں کہ بھائی یہ چیز ہٹا لو, آپ کا کام تو بہت پیارا ہے. پھر ایک اور نیک بننے کی میرے دوستوں راہیں کھلیں گی اور ہم ایک دوسرے کے گلے ملنے والے بنیں گے. ہاں میرے عزیزو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ سیکشن میں جواب دے کر جانا ہے. السلام علیکم.